السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی توفیق سے آج چھٹا پارہ مکمل سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چھٹے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ معاشرے کی ایک بڑی قبیح اور بدترین برائی بیان کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس دور کے معاشرے میں بھی یہ بات تھی، لیکن اس دور میں یہ عادت منافقین میں تھی، اور کم نصیبی یہ ہے کہ آج یہ عادت کلمہ پڑھنے والوں میں پائی جا رہی ہے۔ بری عادت وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات ایسی کی جائے، ایسی عیب جوئی کی جائے، کسی کا عیب بیان کیا جائے کہ اس کا دل دکھے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، بری بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا، یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں منہ پھٹ ہوں، میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، میں تو بول دیتا ہوں۔ تو شریعت کی بات اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے، ذاتی عناد کے لیے، ذاتی بغض کے لیے آپ کسی کو منہ پہ کھری کھری سنائیں کہ اس کا دل دکھے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کا بھی عیب نہ اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرو، یہ غیبت ہے، اور نہ اس کے منہ پر بیان کرو، اس سے اس کا دل دکھے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ مت پہنچاؤ۔ ہاں، آگے قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہو تو پھر اس کے ظلم کو بیان کر دو کہ بھئی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، لیکن اتنا بیان اجازت تو دے دی کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو اس کو بیان کر دینا چاہیے لوگوں کے درمیان۔ کر سکتے ہو کہ اس نے غلط کیا، جیسے چوری کر دی، میری فلاں چیز چھین لی، میری عزت پہ حملہ کیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے کر سکتے ہو۔ لیکن پھر کہتا ہے آگے اور بڑھ کر قرآن، اگر نہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، چھپا دو، ظالم کے بھی عیب چھپا دو۔ اور پھر آگے کیا خوبصورت، کیا انداز بیان ہے قرآن مقدس کا، فرمایا اللہ قدرت والا ہونے کے باوجود درگزر کرتا ہے، بندو تم بھی درگزر کر دیا کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھیں، آپ درگزر دیکھیں۔ لوگوں کو مسواک کرنے کی سنت یاد ہے، اللہ کا شکر ہے، یاد رہنا بھی چاہیے، یاد۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت بھی یاد ہے، امامہ بھی ایک حد تک لوگ پہن رہے ہیں، کرتے پاجامے بھی پہن رہے ہیں، لیکن ان ساری سنتوں سے جو بڑی سنت ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے، تکلیف پہنچائے، تم اس کو معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ بہت بڑی بات ہے، یہ اہل دل کا کام ہے، اہل استقامت کا کام ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ظلم کیا،
حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن جب 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے ہیں، فاتح کی حیثیت سے کوئی روک نہیں سکتا تھا حضور علیہ السلام کو، طاقت اتنی ہو چکی تھی۔ جب گئے تھے تو صرف ایک کو ساتھ لے کر گئے تھے، مکے سے نکلے ہیں ایک ذات سیدنا صدیق اکبر کی، اور جب واپس لوٹے ہیں تو 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے، پوری شان کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب آئے ہیں مکے میں تو جان کے دشمنوں کو کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ سنت مسلمان کب سیکھے گا؟ جاؤ میں نے تمہیں معاف، جان کے دشمنوں کو معاف کرنا، یہ بڑی چیز ہے۔ اور یہ بات ہمارے نوجوانوں کو جو قرآن کے طالب علم بنے ہیں یا ہر سال قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جو یہاں بیٹھتے اور آتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے حضور کو نہیں مانا تھا، کہہ دیا تھا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر حضور کو نبی نہیں مانا تھا، ان لوگوں نے حضور کا یہ اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی سوچیں آپ، ایک طرف چاند کے ٹکڑے کا معجزہ ہے اور ایک طرف معاف کرنا، درگزر کرنا۔ چاند کے ٹکڑوں کو تو انہوں نے جادو، اس کو کیا نام دیتے؟ یہ کام تو جادوگر نہیں کر سکتا نا، یہ کام کوئی ہلکا آدمی نہیں کر سکتا کہ ستانے والوں کو کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، کہا تم سب آزاد ہو، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن قربان جائیں حضور کے اخلاق دیکھ کر پھر وہ آزاد کیا ہوتے، ایسے اسیر اور ایسے غلام بنے۔ بلکہ ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے، بہت پیاری سی بات، حضور کا ذکر چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اب یار ہی کا تذکرہ ہوتا رہے۔ ان کی زندگی کی ایک ایک بات دلوں کو جلا بخشنے والی، صورت بھی پیاری، سیرت بھی پیاری، ایک ایک لمحہ پیارا پیارا۔ ایک شخص تھے حضرت عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ، یہ کعبے کے کلید بردار تھے، کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر کعبہ میرے لیے کھول دیا جائے تو میں اس کے اندر جا کر عبادت کروں۔ پورا مکہ مخالف تھا، مخالفت کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ عثمان ذرا تالا کی چابی مجھے دے دو کہ کھول دو، میں اس میں جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ جس کے لیے کائنات بنی ہے، کعبے کا وجود جس کے دم قدم سے، وہ چابی طلب کر رہے ہیں کہ چابی دو تاکہ میں اندر عبادت کروں۔ اس نے کہا سب کو دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہا سب کو دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں، مسکرا کے کہا انشاءاللہ عثمان ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن جب میرے ہاتھ میں ہوگی تو میں یہ چابی کسی کو نہیں دوں گا، صرف تمہیں دوں گا، اور تمہیں دوں گا تو ایسے دوں گا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، کوئی نہیں چھینے گا تم سے، یعنی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضور نے کہہ تو دیا۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، انشاءاللہ جب آئے گا وہ دن تو ہم اس پر تفصیلی تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ 20ویں روزے کو وہ دن آئے گا انشاءاللہ، اس پر ہوگا، یاد رکھیے گا آپ، انشاءاللہ ہم اس پر ذکر کریں گے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہ چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں لائی گئی۔ اللہ کے رسول نے میں کہاں ہے عثمان؟ عثمان کہاں ہے؟ تو عثمان حاضر ہوئے، کہا عثمان میں نے کہا تھا نا یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں کسی اور کو نہیں دوں گا، تمہیں دوں گا، یہ لو چابی، اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گا۔ آج بھی عثمان بن طلحہ کا خاندان مکے میں موجود ہیں اور ابھی بھی چابی انہی لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی حضور ایسا دیتے ہیں کہ خاندانوں کو نواز دیتے ہیں۔ صرف چابی ہی نہیں دی، قیامت تک خاندان کے رہنے کی گارنٹی بھی عطا فرما دی۔
جو چابی نہیں دے رہا تھا اس پر کرم کتنا کیا. یہ حضور کی شان. درگزر کرنا سیکھو. اعلیٰ لوگوں کا کام درگزر کرنا. پھر اس کے بعد یہودیوں کی ایک گندگی کو، اصل میں یہ جو سورت، یہ صورتیں ہیں نا، یہ سورت النساء چل رہی ہے، پھر اس کے بعد کی سورت، پھر اس کے بعد کی سورت، یعنی یہ تینوں صورتوں میں یہود اور نصارہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اسی پر گفتگو آ رہی ہے. تو یہودیوں کی ایک گندی عادت تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کے نبیوں کو نہیں مانیں گے، اور اگر نبیوں کو مانیں گے تو بعض کو مانیں گے، سب کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا کہ صرف اللہ کو مانو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اللہ نے جس کو ماننے کا حکم دیا ان کو بھی ماننا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق مت کرو، کیونکہ یہ رسولوں کی ذات اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، لیکن یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے نا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. تم ان میں اور اللہ میں فرق، اللہ فرماتا ہے تم فرق کرتے ہو ایمان لانے میں، اس میں پکے کافر ہو. پکے، اللہ نے قرآن میں کہا پکے کافر ہو. اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کے رسولوں کو بھی ماننا ہوگا. اور ایسے نہیں کہ بعض کو مانو، جیسے یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تک مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. عیسائیوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ہمارے حضور کو نہیں مانا. کسی ایک نبی کا بھی انکار، ایک نبی کا بھی انکار مسلمان نہیں رہنے دیتا. کسی ایک نبی کو بھی کبھی انکار کرو گے تو مسلمان نہیں رہو گے. سب نبیوں کو ماننا پڑے گا. سب نبیوں کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں کہ جتنے انبیاء و رسول اللہ نے بھیجے ہم سب پہ ایمان لائے. جن کے نام ہمیں پتہ ہے ان پر بھی، جن کے نام نہیں پتہ. اسی لیے ہم انبیاء کرام کی تعداد حتمی طور پہ کبھی بیان نہیں کرتے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ 1,24,000 انبیاء ہوں گے صرف، نہیں، کبھی نہیں. اگر ایک آدھ زیادہ ہوا تو ایک نبی اور تو وہ چھوٹ نہ جائے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں، کم و بیش، کم زیادہ 1,24,000 انبیاء کرام. اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب اور مقبول بندوں کو پتہ ہے. اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے اتنے ہی ہیں، نہیں. چند کے نام قرآن میں آئے ہیں، اس کے علاوہ تو نام بھی لوگوں کو نہیں پتا. چند کے نام قرآن میں آئے ہیں، چند کے نام احادیث میں آئے ہیں، باقی کے تو نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن ہے نبی. بلکہ ہمارے ہندوستان میں خود انبیاء کرام کے مزارات ہیں. بعض تو کچھ لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا، لیکن بعض تو سند کے ساتھ ہیں. جیسے پنجاب میں آپ جائیں، سرہند شریف، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا مزار ہے. اس کے قریب میں جو انبیاء کرام کے مزارات ہیں وہ بالکل سند کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اس کی نشاندہی خود حضرت مجدد الفسانی نے فرمائی. کبھی اس علاقے میں جانو تو وہاں، لیکن اب نام ان کے کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا دور کون سا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. مگر ہم ہر نبی پر ایمان لائے، ہر رسول کی رسالت پر ایمان لائے، کسی کا ہم انکار نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر یہودی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں اور وہ یہودیوں کے نبی کہلاتے ہیں، لیکن واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا یہودی مانتے ہیں ان سے زیادہ ہم مانتے ہیں. بظاہر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی کہلاتے ہیں، لیکن ہم عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی. ان کی ماں کو اللہ نے قرآن میں صدیقہ کہا. اور جیسے حضور علیہ السلام کی ادنا توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ویسے عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و کوئی نبی ہو، ان کی ادنا سے کوئی توہین کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. کسی نبی کی توہین کی اجازت نہیں. اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بھی توہین کرے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ انبیاء کرام کی شان ہے، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی بزرگی ہے. تو اس لیے انبیاء کا احترام ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم رسولوں میں فرق کرتے ہو، ایسے نہیں چلے گا. پھر ایک اور
بڑی بات کی طرف توجہ دلائی، آج کے دور کا اہم تقاضا بھی ہے، اس دور میں بھی راج بھی۔ اللہ نے فرمایا لوگ ایمان اور کفر دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے کہ نہ ہم کافر رہیں نہ ہم معاذ اللہ مسلمان رہیں، بیچ کا راستہ۔ اللہ نے فرمایا اس کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں، ایمان ایمان ہے، کفر کفر ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ معاذ اللہ میں ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نکالوں، اس دور میں بھی کوشش کی گئی، پھر بعد میں ہندوستان میں اکبر کے دور میں کوشش کی گئی، ایک کلمہ بھی پڑھیں گے اور پھر کافروں کے تہواروں میں شریک بھی ہوں گے، ان کی میتوں میں بھی شریک ہوں گے، مشرکوں کے جنازے بھی اٹھائیں گے، ان کی مٹھائیاں بھی کھائیں گے۔ تو کہاں یہ ایسا نہیں چلے۔ اکبر نے کیا، دارا شکوہ نے کیا، بادشاہوں نے کیا، یہ سب بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ مسلمان ہو کر مشرکین کے ساتھ شادیاں کریں گے، ہم اپنے تہواروں میں ان کو بلائیں گے، ان کے تہواروں میں ہم جائیں گے، ان کے بت خانوں میں جائیں گے، وہاں بھی 4 سجدے کریں گے، یہاں 6 کریں گے، وہاں 1 کریں گے۔ یہ سب نہیں چلتا۔ ایمان صرف ایمان ہے، کفر صرف کفر ہے۔ اس کے بیچ کا کوئی راستہ نکالو گے کفر کے دلدل میں جاؤ گے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا ایسے، کچھ لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے کرتے رہتے ہیں، سب بڑے بڑے نام ان کے مسلمانوں کو بھی ہوں گے، وہ بتوں کے گلوں میں ہار بھی ڈالیں گے، کافروں کے تہواروں کی مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے مذہب کو گالی والی نہیں دیں گے، اتنی بات ہے، لیکن آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اب وہاں کی بھی واہواہی شروع کر دیں، نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، یہ اسلام نہیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام نہیں۔ اسلام صرف اسلام۔ آپ اپنے مذہب پہ رہو، کسی کو گالی مت دو، آپ کسی کو گالی مت دو، اسلام یہ کہتے مت دو کسی کو گالی، لیکن اسلام کی حقانیت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، بس۔ یہ چیزیں آج کہی جاتی ہے، چلو سب ملو سب ملو، یہ اکبر کے دور کی کھچڑی ابھی تک پک رہی ہے، اور نہ اس کے دور میں بربل کھچڑی بنا سکا، نہ ان کی کھچڑی ابھی تک بن رہی ہے، نہیں بنے گی۔ یہ اسلام اسلام ہے، کفر کفر ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، کسی بھی مفاد کے تحت، کاروباری مفاد ہو، سیاسی مفاد ہو، ذاتی مفاد، کسی بھی مفاد کے تحت اکبر کا راستہ، دارا شکوہ کا راستہ، یہ ان لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، منافقین کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اپنا دین واللہ اگر جان دے کر بھی دین ملے تو سستا ہے، اپنے دین پہ قائم رہو۔ ہم جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتے، ہم لڑنے مرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے، بس اللہ کے نزدیک دین، اسی پہ قائم رہو، اور سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، وہی مسلمان ہے، اجر اللہ کے اسی کا ہے، ایمان سب نبیوں پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور اس معاملے کو بیان فرمایا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، وہ چند یہودیوں کو حضور کے پاس لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ جیسے توریت تختیوں کے ساتھ آسمان سے اتری، ویسے لکھا ہوا قرآن آپ بھی اتار دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایمان لانے والے نہیں، تو یہ کٹ حجت لوگ ایسے حجت ہی کرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم نے توریت اتاری تھی، نہ تختیوں کے ساتھ اتاری تھی، تو یہ اس پر ایک بات اور بول پڑے تھے۔ یہ کہتے ہیں قرآن لکھا ہوا آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں تو توریت لکھی ہوئی آئی تھی نا، تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا؟ انہی کے باپ دادا تھے، یہ جو آج آئے آپ کے پاس انہی کے باپ دادا تھے۔ کیا کہا تھا؟ کلام تو آ گیا نا، کتاب تو آ گئی اللہ کی، اب اللہ کو دکھا دیں۔ یعنی جن کو نہیں ماننا ہے وہ کچھ نہ کچھ شوشے گوشے چھوڑتے ہی رہیں گے۔ تو کہا تھا کہ اللہ کا دیدار کرا دیجئے آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بجلی کی کڑک ظاہر کی اور ان کو وہ سب مر گئے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب نشانیاں دیکھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے باپ داداؤں نے، انہوں سے مراد ان کے باپ داداؤں نے، یہ اسی کی نسل ہے۔ لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ید بیضا کو چمکتے دیکھا، اس کے بعد دریا میں رستے بنتے دیکھا، ساری نشانیاں دیکھی، اس کے بعد بھی یہ بچڑے کے پجاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، ہلکا سا میں اس کو بھی تھوڑا سا اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ آگے بڑا عنوان آ رہا ہے، مجھے آج اس کی طرف خاص گفتگو کرنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہجرت کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بعد میں فرعون کو پتا چلا تو فرعون بھی اپنی فوج کو لے کے نکلا۔ اب سامنے دریا تھا اور پشت پر فرعون کی فوج تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، یہ یہودیوں کے باپ دادا ہی سے وہ گھبرا گئے، تو کہا اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا دریا میں مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رستہ پیدا فرما دیا، اور ایک نہیں 12 رستے پیدا کیے، اور ایسے رستے پیدا کیے کہ پانی کو دیوار کی شکل دے دی۔ راستے جو انہی سے خشک نہیں ہو گئے راستے، پانی دیوار کی شکل اختیار کر گیا۔ اب یہ اندر جانے کے لیے ڈرتے تھے، نبی نے کہا چلو، ڈرتے تھے تو پھر آخر موسیٰ علیہ السلام خود ہی پہلے تھے، تو چونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو رستے بھی اللہ نے 12 بنائے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے قبیلوں کو جو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے راستے بھئی یہ بھی گزرتے ہوئے بھی جھگڑا کریں گے، تو کہا کہ راستے 12 بنا دو، راستے 12 بنا دیے۔ اب جب راستے 12 بنائے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ قبیلہ کدھر ہے؟ کہا وہ تمہارے بازو میں چل رہا ہے، تو کہا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی پر عصا مارا تو پانی میں کھڑکیاں بن گئی، اللہ کے نبی کا معجزہ۔ پھر وہ کھڑکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے گزرے۔ اب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ وہ تو رستے میں جا رہے ہیں، تو چونکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو جبریل علیہ السلام اس وقت گھوڑی پر سوار ہو کر کے آئے، گھوڑی پر سوار تھے جبریل علیہ السلام۔ تو آپ کی گھوڑی جہاں پہ پیر رکھتی تھی اس کے نیچے گھاس پیدا ہوتی تھی، تو اس پر سامری کی نظر پڑ گئی۔ سامری ایک سنار تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور وہ تھا منافقوں میں سے، ساتھ رہتا تھا لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر ہی تھا، یعنی نبیوں کے ساتھ رہ کے بھی لوگ دغا کرتے تھے، سوچیں آپ، انجام لیکن برا ہی تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی میں جان ہے نا، گھاس پیدا ہوتی، تو اس نے وہ اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ اب جب سنبھال کے رکھ لیا تو جبریل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی اس کی بو پا کر، فرعون کی جو ہمت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھنے کی، تو اس کی بو پا کر اس کا گھوڑا وہ گھوڑی کے پیچھے بھاگا۔ اب بھاگا تو چونکہ جبریل علیہ السلام تو گھوڑی لے کر کے آگے بڑھ گئے، تو اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی دریا کے اندر جو رستے بنے تھے وہ چلا گیا۔ اب یہ گیا اندر تو اس کی پوری فوج گئی اندر، ادھر سے وہ راستہ پار کر چکے تھے۔ قوم نے دیکھا تو ڈری، چلائی کہ اب وہ تو ادھر بھی آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار ہو گئے تو پھر آپ نے جو ہے وہ دریا پہ عصا مارا، پھر وہ دریا پانی بن کر کے بہنے لگا۔ تو فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ فرعون کے غرق کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہاں میں نے ضمنی طور پر ایسے عرض کر دیا، بات آئی یہاں ایک خاص بات، فرعون پر عذاب اس کے گھر کے اندر نہیں آیا، باہر آیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ فرعون پہ عذاب جلدی نہیں آیا، بہت دیر سے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ فرعون کی ساری خرابیوں کے باوجود بھی اس کی ایک خوبی تھی۔ کافروں میں ایسا ہوتا ہے نا، بہت سی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، تو اس میں خوبی تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔
جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس سے عذاب ٹلتا رہا. جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوا. یعنی سوچے کہ کتنا بڑا مجرم کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے عذاب اس لیے ٹلا رہا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت کتنی. اللہ توفیق دے تو بڑا عظیم مہینہ ہے، ایک دو روزے داروں کو آپ بھی افطار کرا دیا. کچھ بھوکوں کو کبھی کبھی کھانا، یا ہو سکے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ جمعہ کے دن ایک دو لوگوں کو کھانا کھلا دیا. بڑی فضیلت آئی ہے، بہت فضیلت. اللہ کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ کوئی نیکی پسند ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلانا. بہرحال عنوان جو وہ دوسرا نہ ہو جائے. تو سامری نے یہ کیا کہ وہ مٹی اٹھا لی. اسی کے لیے میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے کی. اب جب راستہ پار ہو گئے وہ چلے گئے ادھر، تو قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بن دیکھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی خدا بنا دیں تاکہ ہم دیکھ کے عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تمہیں شرم نہیں آتی کہ انسان بھی کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ ارے جس کو بنایا جاتا ہے وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے. خدا مخلوق کو پیدا کرتا ہے نا، مخلوق تھوڑی خدا بناتی ہے. آپ نے ان پہ ناراض ہوئے، ڈانٹا. تو یہ ان کی نفسیات کو سامری نے سمجھ لیا. اگر سامری نے سمجھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 1 مہینے کا کہہ کر لگ گئے آپ کو 40 دن. ادھر ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کے سارے زیورات کو پگھلا کر کے سامری نے بچڑا بنا دیا. اور بچڑا بنا کر کے وہی مٹی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پیر کے نیچے کی اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ پیتل کا بچڑا اچھلنے کودنے لگا، آواز نکالنے لگا اس مٹی کی وجہ سے. قوم نے کہا یہ تو پیتل کا ہے لیکن چلتا پھرتا ہے. اسی کو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، اس کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے اسی کا ذکر یہاں فرمایا کہ تم کو تو سب نشانیاں ہم نے دکھائی تھی، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی عبادت کی تم نے. پھر اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں پھر تمہیں قتل کیا گیا، یعنی تمہارے باپ داداؤں. اس کی سزا یہ ہوئی کہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ بچڑا جلا دیا گیا، اس کو پانی میں بہا دیا گیا. تو ان کو بچڑے سے اتنا پیار ہو گیا تھا، اس کی راکھ جس پانی میں بائی انہوں نے وہ پانی پی لیا. بنی اسرائیل کو اتنا بھا گیا تھا وہ بچڑا، اتنا پیار کرنے لگے تھے اس سے، وہ پانی پی لیا. تو جنہوں نے پانی پیا اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے، مسک کر دی، سور اور بندر کی طرح کر دی ان کے چہروں، ان کے چہرے بدل دیے گئے. اس کا ذکر کیا گیا یہاں کہ تم آج آئے ہو میرے محبوب کے پاس سے کہنے کے لیے قرآن لکھا ہوا ہے اتارو تو ہم ایمان لیں گے. تم کیا ایمان لاؤ گے؟ تمہارے باپ داداؤں کے کرتوت یہ ہے. پھر اس کے بعد ان کی اور کرتوت قرآن نے گنایا کہ تم وہی ہو نا نبیوں کو قتل کرنے والے. تم نے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ان کو قتل کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو تم نے آرے سے چیر دیا ہے. حضرت زکریا کو آرے سے چیرا. حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید کیا. قرآن مقدس نے کہا کہ اور پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پاک اور کواری ماں جناب مریم پر تم نے زنا کا الزام لگایا. تم وہ قوم ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تم نے معاذ اللہ کہا. پھر اس کے بعد جب تم کو ہم نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ یہ کہے گے کہ سمینا و اطعنا کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے اور اطاعت کی، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، تو تم جو ہے ایسے داخل ہوئے سمینا و اطعنا کہہ کر کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد نافرمانی کی. تم یہ بات کرتے ہو؟ تم کیسے ہو؟ اس کا مطلب یہودیوں کی ساری گندگی ان کا آپریشن کیا گیا، ان کے سارے عیب کھول دیے گئے. مسلمانوں کو چاہیے یہودیوں سے ہوشیار رہیں. یہ قوم کسی کی نہیں ہوئی، نبیوں کی بھی نہیں ہوئی. اور بعد میں کہا کہ تم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. پھر اس کا پورا واقعہ بیان ہوا، اس کا ذکر اب آ رہا ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. تم کہتے ہو قتل کر دیا، عیسائی کہتے سولی دے دی گئی. یہ سب تم شبے میں پڑے ہوئے ہو. اب یہ اصل واقعہ یہاں یہ آتا ہے
کہ جناب مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صدیقہ کا اللہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی، جسے قرآن صدیقہ کہتے، بڑی عظیم خاتون تھی، کبھی کسی مرد نے ان کو نہیں دیکھا، پوری زندگی ایک حجرے میں گزار دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم۔ یہ اصل میں زکریہ علیہ السلام کی بھانجی لگتی تھی رشتے میں، یعنی آپ کی بیوی کی بہن کی بیٹی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی سالی کی، اپنی زبان میں ان کی سالی کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، آگے اس کا سب ذکر آتا ہے، میں انشاءاللہ وہاں اگر عنوان آیا تو ذکر کروں گا، یہاں کوئی تفصیل نہیں کرتا۔ تو بہرحال پھر آپ کے حجرے میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ پر پھونک ماری، اور جبریل علیہ السلام کی پھونک سے اللہ نے کنواری بطول سے جناب مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے شورا ہنگامہ کر دیا کہ معاذ اللہ یہ بدکار ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت مریم بھی کہتی تھی کہ میں کیا جواب دوں گی کہ جس کو مرد نے چھوا ہی نہیں اس سے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا تم اتنا کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس دور میں چپ کا روزہ رکھا جاتا کہ بولتے نہیں تھے، خاموشی کا روزہ۔ اب نہیں رکھ سکتے چپ کا روزہ، چپ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہمارے مذہب میں۔ اور میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، منت مانی کہ میں بولوں گی نہیں، یہ جو بولنا ہے یہ بچہ بولے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، بچہ کوئی بات کرے گا، یہ تو جھولے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر بولنا شروع کیا، جھولے سے بولنا شروع کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان تو جھولے سے ہی کر دیا تھا، لیکن پھر آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اب وہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کا قانون نہیں چلے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے جو میں نیا قانون نئی شریعت لے کر آیا ہوں اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو۔ تو یہودی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور بادشاہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور بادشاہ کو یہ پریشر کرتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا، بادشاہ ہمت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر یہ عیسائیوں ہی کی بیان کردہ اور یہودیوں ہی کی بیان کردہ روایات میں سے ہے۔ ہمارے یہاں اس واقعے پر کوئی مستند روایات موجود نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، البتہ مستند بات بس اتنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کرنے کی وجہ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ باقی جو واقعات کی تفصیل ملتی ہے سب ان کی کتابوں میں۔ وہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہاتھ دھل کر کے کہا کہ میں پانی منگا کے ہاتھ دھلا اور کہا کہ میں عیسیٰ کا خون اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا۔ تو اتنے بدبخت تھے یہ یہودی، انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہمارے سر پہ اور ہماری اولاد کے سر پہ۔ پھر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں، ان کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ دیکھو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گڑبڑی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اکثر معاملات میں دیکھیں گے کہ یہودا نام آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا اور وہ کردار ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی کہ گڑبڑ ہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حالانکہ میں بے ادبی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی یہودا تھا، ٹھیک، اس کا کردار بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کے لے کر کے گیا، پھینک دیا اٹھا کے، کھیت میں پہلے اسی نے پھینکا تھا نا، ہاتھ میں سے روٹی چھین کے کتے کو ڈال دی۔ تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ہم ان کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے، نبی کے بیٹے ہیں وہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے، جب توبہ کر لی تو بات ہی ختم ہے۔
لیکن بات بتانے کی یہ کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ان نام سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے جن لوگوں کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کوئی صحابی کا قاتل ہو، اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھا کریں، دیکھو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ انبیاء کا کوئی قاتل ہو، کسی مقبول بندے کو کوئی تکلیف پہنچانے والا ہو، ان کے نام نہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں یزید نام الحمدللہ نہیں رکھتا، ایسے ہی ہمارے علماء فیروز نام کو بھی پسند نہیں کرتے۔ فیروز نام حالانکہ رکھتے ہیں لوگ، کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن لوگ رکھتے ہیں۔ یہ فیروز جو تھا یہ حضرت عمر ابن خطاب کا قاتل تھا، ان کو شہید کیا تھا اس طرح۔ شیعوں میں یہ نام بڑا پسندیدہ ہے کیونکہ وہ قاتل فاروق اعظم۔ اگر کسی کا نام ہو تو وہ برا نہیں مانے، اللہ کرے وہ افروز کر لے اس کو یا اور کچھ کر لے، لیکن یہی کہ بزرگوں کو جنہوں نے نقصان پہنچایا، جیسے مروان بڑا بدبخت آدمی، ایسی اور کچھ نام۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں یہودا نام کا ایک شخص تھا، اس کو 30 سکوں پر، صرف 30 سکوں پر، اور بعض روایات کے مطابق 2 شراب کی بوتلوں پر، ان یہودیوں نے اس کو خریدا اور کہا کہ عیسیٰ کا پتہ بتاؤ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے پتہ بتا دیا، تو اللہ نے یہ کیا کہ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے، جب وہ ان کو لے کر کے گھسا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی شباہت ڈال دی، اور وہ ہم شبیہ عیسیٰ لگنے لگا، اسی کو جس نے مخبری کی تھی اسی کو اٹھا کر وہ لے گئے اور سولی دے دی۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے قتل کر دیا اور سولی دے دی۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی، یہودی کہتے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن قرآن نے ان کی عظمت بیان فرمائی، کہا کہ نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ وہ سولی دیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو اوپر بلندی پر اٹھا لیا۔ یہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، ہمارے یہاں صحیح احادیث اور صحیح روایات میں یہ بات تو ہے، قرآن جب کہہ چکا کہ انہیں بلندی پہ اٹھا لے گئے، نہ وہ قتل کیے، شبے میں مبتلا ہیں، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، ان کو شبہ ہے، یہ تو اب ان کا معاملہ ختم۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، حضور سے شب معراج ان کی ملاقات بھی صحیح احادیث میں ہے اور کئی احادیث میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کی آمد ہوگی، آپ آئیں گے، سلیب کو توڑیں گے، یہ جو ان کا مذہبی نشان ہے عیسائیوں کا، اس سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر اس دور کے اندر جو عیسائی ہوں گے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے، دجال کا بھی خاتمہ فرمائیں گے، بلکہ آپ کی سانسوں کی برکت سے دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور علیہ السلام نے اتنی وہ حتمی بات فرمائی، ایسی غیب کی خبر دی، سبحان اللہ، فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، اور اس وقت ہوگا کہ فجر کی نماز کی تکبیر، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی جماعت شروع ہونے والی ہوگی، امام مہدی فجر کی نماز کے مصلی پر ہوں گے اور نزول عیسیٰ ہوگا، اس شان سے کہ آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسا لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے تشریف لائیں، اور عین آپ کی جوانی اور شباب کا عالم ہوگا، آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں دفن بھی ہوں گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، ابھی بھی وہ۔ اب یہاں جو بات چونکہ آ گئی ہے ایسی،
تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نزول عیسیٰ کب ہوگا؟ حضرت امام مہدی کے بعد۔ بلکہ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو امام مہدی ان کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے آپ نماز پڑھیں، اللہ کے نبی ہیں آپ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ کیا دن ہوں گے کہ جب اللہ کا نبی مہدی کی ابتدا میں نماز ادا فرمائے۔ امام مہدی کی شان بڑی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ آج کل میں ٹی وی پر ڈیبیٹس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں دجال آ رہا ہے اور 2 سال میں امام مہدی آ رہے ہیں، اور اسی پر امام مہدی کی تیاری کرو، دجال کی تیاری کرو۔ یہ سب انٹرنیٹ پر سننے میں آ رہا ہے، بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، بڑی بحثیں چل رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں لوگوں کو کیوں اتنی جلدی آخر امام مہدی کی، دجال کی کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، ایسے کوئی بھی کدھر سے مہدی بن کے تھوڑی آئے گا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی جو ہے نا، پہلی بات تو ان کا نام مہدی نہیں ہے، ان کا نام حضور کے نام پہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد محترم کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ان کی امی کا نام حضور کی امی کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ یعنی ایسے بھی کسی ایرے گہرے نتو خیرے سے پیدا نہیں ہو جائیں گے امام مہدی۔ ان کی ماں حسینی سیدہ ہوگی، ان کے والد حسنی سید ہوں گے، والد حسن پاک کی امام حسن کی اولاد میں سے، والدہ امام حسین کی اولاد میں سے، پھر والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، ان کا خود کا نام محمد، اور ان کو لوگ مہدی کہیں گے۔ اور وہ ایسے کہیں کسی بھی علاقے میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یمن میں، شام میں، ایسے نہیں، کہیں بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کی ولادت حجاز مقدس میں ہوگی۔ ان کا قد میانہ پستی مائل ہے، جس کو ہم یا یہ کہہ دے کہ درمیانہ قد ہے لیکن پستی کی طرف مائل۔ ان کے گال پر گوشت نہیں ہیں، ہلکے ہیں۔ ان کے رخسار پر تل ہوگا، پیشانی انتہائی چمکدار ہوگی، اور شہرت سے پہلے وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، ان کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ کل ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے تو راتوں رات اللہ ان کے سینے میں علوم کو منتقل فرما دے گا، راتوں رات ان کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی وہ پوری زندگی ظاہر ہونے سے پہلے ایک عام انسان کی حیثیت سے گزاریں گے، اچانک رات ہی میں ان کی زندگی بدل جائے گی، علوم و معارف کے خزانے ان کے سینے میں انڈیل دیے جائیں گے، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، اور پھر لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے دعا کریں گے کہ اللہ بہت پریشان ہو گئے، پوری دنیا سے اسلام سمٹ گیا اور سب لوگ مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی بھیج تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ تو غیب سے آواز آئے گی یہ مہدی ہے، اس کی بیعت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو مقام ابراہیم کے پاس حضرت امام مہدی کی بیعت کی جائے گی۔ اب یہ کہ 7 مہینے میں دجال آ رہا ہے، ابھی میں نے ایک ہی جو ہے وہ سنا بھی، کل ہی بلکہ سنا، کل ہی ایک بزرگ کو کہتے ہوئے سنا کہ 7 مہینے میں جو ہے وہ دجال آئے گا۔ دجال امام مہدی سے پہلے نہیں آئے گا، ایک ترتیب ہے، پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت بالکل قریب سر پہ ہوگی۔ اب امام مہدی کو بلانے کی کیا جلدی ہے، کیونکہ امام مہدی کب آئیں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے 5 سال میں، تیاری کرو، تقریریں ہو رہی، تیاری کرو امام مہدی آنے والے۔ ارے کیا تیاری کرے، امام مہدی اتنی جلدی ہے؟ امام مہدی کی آمد کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے
کہ پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. پہلے پوری دنیا سے تمام اسلامی حکومتیں ختم ہوگی، اس کے بعد آمد مہدی ہوگی. نام نہاد ہی صحیح، لیکن اسلامی حکومتیں ابھی قائم تو ہے. اور پوری دنیا میں کئی ملک ہے، درجنوں ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہے. اور ابھی ہمیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ابھی کہیں ابھر رہے ہیں، ابھرنے والے ہیں، کہیں نظام نافذ ہونے والا انشاءاللہ. ابھی آئندہ بڑا خوشگوار ماحول کی امید نظر آتی ہے. اللہ کرے جیسا ہمارے ذہن میں بات آ رہی، ہمارے بزرگ جو اشارے کر رہے ہیں وہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں کہ کسی یہودی عالم نے ان کے کہہ دیا کہ میں دجال سے رابطے میں ہوں. تو یہودیوں کی باتیں اتنی معتبر ہو گئی کہ دجال سے رابطے میں تو آپ نے مان لیا. ہم مسلمان ڈیبیٹ کر رہے ہیں. مجھے ہمارے وہ عبدالرحیم سر نے بھی بھیجا تھا کہ ایک یہودی، وہ کوئی مسلمان کہہ رہا کہ اس نے کہا میں دجال سے رابطے میں. یہودی اتنے جھوٹی قوم، قرآن ان کے جھوٹ کو بیان کر رہا ہے اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا رابطے میں، تو رابطے میں. اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو، احادیث کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، ذہن رکھو. پوری تمام دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد میں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا. ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوگی، سرخ آندھیوں میں دنیا تبدیل ہو جائے گی. سرخ آندھیاں اٹھے گی. سرخ آندھیوں سے مراد بعض مفسرین محدثین اس طرف بھی گئے شرح کرتے ہوئے کہ خون سے رنگین ہوگی وہ آندھیاں، یعنی اتنا خون بہہ جائے گا، بڑی تباہی مچے گی. اور تباہی مچنے کے بعد یہ ہوگا مسلمان سمٹ جائیں گے. مسلمان سمٹ جائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایسے اسلام سمٹے گا ایسے جیسے سانپ سمٹ کر کے اپنے بل میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے اسلام حجاز کے اندر سمٹ جائے. جتنے جو ہے وہ لوگ مومنین مسلمان ہوں گے وہ ہجرت کریں گے ادھر حضرت امام مہدی کے انتظار میں. اور اس کے بعد پھر امام مہدی تشریف لائیں گے، آپ کی آمد ہوگی، پھر لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور بیعت کرنے کے بعد پھر اسلام کی حقانیت لوگوں پر روز روشن کی طرح عیاں ہوگی. پھر لوگ اسلام قبول کریں گے. پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. بیان کیا جاتا ہے کہ شان یہ ہوگی پھر کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا امام مہدی کی آمد پر کہ وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری یا ایک اونٹنی کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا. یہ بڑی برکت ہے. پھر بہت اس کی تفصیلات ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو اہل سنت کی کتب میں بہت تفصیل سے موجود ہیں. پھر امام مہدی کی آمد کے بعد دجال کا خروج ہوگا. دجال نکلے گا اصفہان سے. اصفہان ایران کے اندر ہے، اس کو اصفہان بھی لوگ کہتے ہیں. اصفہان سے دجال نکلے گا. دجال نکلے گا تو اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. اور دجال کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا. جو اہل ایمان کو پڑھنے میں آ جائے گا دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے تو پہچان لیں یہ دجال ہے. انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ایک بچہ یہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا. یہ بھی ہے. یہ سب باتوں میں تو یہ کہتا ہوں دین پہ چل، جو اپنے پہ فرض واجب ہے اس پہ عمل کرو. یہ سب چکر میں کیا پڑے ہو؟ دجال کب آئے گا، کب آئے گا تو تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے سب سے سخت ترین فتنہ دجال کا ہوگا. اور دجال کے فتنے سے وہی محفوظ رہے گا جس کو اللہ بچائے. اور صحابہ نے کہا تھا حضور ہم کیا جتن کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت جو کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس لیے کم سے کم ہر جمعہ کو ایک مرتبہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. بہرحال پھر دجال آئے گا، وہ طوفان بپا کرے گا، وہ اللہ کی پناہ.
حال یہ ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے شعبے بتائے گا، ویرانے میں گھاس درخت پیدا کرنے کے، یہ سب شعبے بازیاں ہوگی، جادو کا اثر ہوگا، شعبے بازیاں ہوگی۔ لوگ بعض مومنین تو ایسے ہوں گے کہ کہیں گے چلو دجال کا فتنہ دیکھ کر، دجال کو دیکھ کے آتے کیسا ہے، ہم بگڑیں گے نہیں، صرف دیکھنے چلو، وہ دیکھنے جائیں گے اور اسی کے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی فتنہ اگر ہے تو دیکھنے بھی مت جاؤ، یہ اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، دیکھنے فتنہ دیکھنے مت جاؤ فتنہ دیکھ، تو دجال کو لوگ دیکھنے جائیں گے اسی کے ہو جائیں گے۔ پھر بڑا طوفان کرے گا وہ، اور جب وہ دجال آ کر کے بڑا حیران پریشان کرے گا لوگوں کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اس کی سانسوں سے، ان کی سانسوں سے دجال جو ہے وہ پگھلے گا، اور پھر بہت بڑی جنگ ہوگی، اور دجال اس میں بالآخر مارا جائے گا۔ اور جب دجال مارا جائے گا تو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا، اور لوگ بہت سکون کا سانس لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سال، بعض روایتوں میں 9 سال تک امام مہدی حکومت فرمائیں گے پوری دنیا پر۔ پوری کائنات میں ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اور ایک ہی حکومت ہوگی، امام مہدی کی حکومت ہوگی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ امام مہدی جب آئیں گے، ابھی تو اتنی جلدی نہیں آئیں گے جتنا لوگ مچا رہے ہیں، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، ان کو ایسا نیک بناؤ، ایسا دیندار بناؤ، ایسا پڑھاؤ لکھاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، دیندار بنائے، نیک بنائے، کہ بیٹا اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرنا کہ جب امام مہدی آئیں گے، جب بھی آئیں گے، تو تم ان کے دست و بازو بننا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ چیز آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پڑھاؤ گے لکھاؤ گے۔ اللہ کرے ایسا ہو تو امام مہدی کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے کہ یار یہ فلاں کا بیٹا بڑا کام کا ہے، اس کے باپ دادوں میں وہ فلاں تھا، یہ تیاری کر گیا، تربیت دے گیا، تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی جلدی جو لوگ مچا رہے ہیں اتنی جلدی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کافی وقت ہے۔ اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہونا ہے پہلے، اس کے بعد امام مہدی کا، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر کبھی وہ ایسا کچھ عنوان آتا ہے تو میں اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی ایک دن مکمل طور پر اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس مناسبت سے میں نے بتا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی لغزش، غلطی، خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔